رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو: اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جب آمنت بکتابک الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 247۔ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی شبیہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمنان دین نے منصوبہ بنایا تھا، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان فاقہ کشی کے باوجود پیغمبر اسلام کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے، خدا کے قرآن کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، چاہے کوئی بھی مرحلہ زندگی کا کیوں نہ آئے، وہ خدا کے قرآن کو، مصطفیٰ کے فرمان کو پیش نظر رکھتا ہے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور جذبہ ایسا ہے کہ جان دینا اس کے لیے آسان ہے، مگر کبھی اپنے ایمان کو بیچنا نہیں چاہتا، مصطفیٰ کے نظام کو بیچنا نہیں چاہتا، شریعت کو اپنی طبیعت پر غالب رکھتا ہے، طبیعت کو شریعت پر غالب نہیں رکھتا۔ طبیعت کوئی اور طرف جانا چاہے، شریعت کسی اور طرف لے جانا چاہے تو طبیعت کو کچلتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر چلتا ہے۔ یہ مسلمان کی کیفیت رہی ہے۔ تو غیروں نے سوچا کہ یہ مسلمان میں یہ غیرت مندی جو ہے، اپنے مصطفیٰ کے ساتھ وفاداری اور رب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے یہ اتنا محکم ہے، اتنا پختہ ہے کہ بڑے بڑے معرکوں میں بھی اس کو ختم کیا گیا، اس کی نسلوں کو ختم کیا گیا، مگر جذبہ اس کا ختم نہیں ہوا۔ جاتے جاتے بھی دنیا کو یہی پیغام دے دیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ مسلمان ہر دور میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے حبیب کے فرمان کے ساتھ، علم و عرفان کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ جیتا رہا، جس کی وجہ سے دنیا کو ایک پیغام مل گیا کہ تم ان کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے مٹنے کو زندگی سمجھتے ہیں، کہ قرآن کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کربلا نے بھی اس حقیقت کو بتا دیا تھا، امام علی مقام نے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، مگر مصطفیٰ کے دین کو پامال ہونے نہیں دیا۔ اپنے گھرانے کے ایک ایک فرد کو کٹتا ہوا دیکھا، مگر مصطفیٰ کے فرمان کو کٹتا ہوا دیکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمارے سامنے اسوہ ہے، یہ ہمارے سامنے قدوہ ہے۔ تو مسلمان اسی قوت کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے۔ تو دشمنان دین نے دیکھا ان کو اگر ہم شکست سے دوچار کرنا چاہیں تو کیسے دوچار کریں گے، قرآن سے ان کا رشتہ کیسے توڑیں گے، پیغمبر اسلام سے ان کا رشتہ کیسے توڑیں گے۔ انہوں نے خوب غور کیا تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جن ماؤں کا دودھ پیتے ہیں ان کی مائیں بڑی حیادار ہوتی ہے، بڑی غیرت مند ہوتی ہے، بڑی وفاشیار ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ماؤں کی حیا بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ میرے آقا کا مبارک دربار ہے، ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ عنہ نامی آقا کی بارگاہ میں حاضر آئی، اور حال یہ کہ ان کے صاحبزادے کسی معرکے میں شہید ہو چکے تھے۔ تو اپنے جوان صاحبزادے کی وفات کی خبر سننے کے بعد صدمے سے نڈھال ہو کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حال کیا ہے؟ چہرے پر نقاب ہے، مکمل حجاب کے ساتھ آئی ہے، پورا پردہ کی ہوئی ہے، مکمل پردہ ہے، حجاب بھی ہے، نقاب بھی ہے، جلباب بھی ہے، پورے کے پورے پردے کے ساتھ
آئی ہے اور حضور علیہ السلام سے اپنے صاحبزادے کے بارے میں پوچھ رہی ہے، میرے آقا میرا بیٹا جو شہید ہو گیا اس کو اجر کس قدر ملے گا، یہ پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے ایک صحابی نے کہا تسألین عن ابنک وانت منتقبۃ، اے خاتون تمہارا عجیب حال ہے کہ تم نے اپنے صاحبزادے کو کھو دیا، جواں بیٹا رخصت ہو گیا، غم سے نڈھال حالت میں آئی مگر چہرے کا نقاب نہیں ہٹا ہے، چہرے پر برابر نقاب ڈالی ہوئی ہے، حجاب پورا کا پورا تمہارے بدن کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ میں تمہاری اس حالت پر حیران ہوں کہ اس غم کی حالت میں بھی تم نے نقاب نہیں چھوڑا ہے، تم نے اپنے پردے کو رخصت نہیں کیا ہے، آخر سبب کیا ہے بتاؤ؟ تو وہ صحابیہ کا جواب سنو۔ ام خلاد غیرت مند ماؤں سے پیدا ہونے والی اولاد یقیناً انقلاب برپا کرتی ہے دنیا کے اندر۔ وہ غیرت مند خاتون کہنے لگی، ان کے جملے آج بھی سنن ابو داؤد شریف میں جگمگا رہے ہیں جیسے آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی اطمینان کی کیفیت میں جواب دیا، ان عذرا ابنی فلن عذرا حیائی۔ کیا کہا؟ اگر میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے تو کیا میں اپنی حیا کو کھو دوں؟ میں اپنے بیٹے کے وفات کی وجہ سے صدمے سے دوچار ہوئی ہوں تو اپنی حیا کو کھو کر میں صدمے سے دوچار نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں حیا کی خاطر یہ پردہ کی ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جن کے درمیان نقاب اوڑی ہوئی تھی وہ کون تھے؟ یہ وہ حضرات تھے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے تو ان کو تقوی کا پیکر پایا، ان کے اندر پاکیزگی پائی، وہ پاکیزہ جماعت رضی اللہ عنہم جن کو اللہ نے سند کے طور پر عطا کیا، اور وہ صحابہ، پھر اہل بیت وہ جن کی طہارت کا قرآن نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل بیت اطہار پاک ہستیاں وہ وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام تقوی والے وہ وہاں موجود ہیں، ان کے درمیان وہ صحابیہ نے نقاب نہیں اتارا ہے۔ ذرا سوچئے گا، آج لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہے، بھائی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، نیتوں کو ہم دیکھتے ہیں پاکیزہ نیتیں ہیں، صاف نیتیں ہیں، ان سے بڑھ کے صاف نیت والے کون؟ وہ صحابہ سے بڑھ کے پاک نیت والے آج کے دور میں ہیں کیا؟ وہ پاک ہستیاں اہل بیت سے بڑھ کر کے آج ہیں؟ مگر میرے آقا نے فرمایا تھا حیدر کرار کو خطاب کر کے، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة۔ اے علی مرتضیٰ دنیا کو بتاؤ کہ اگر کسی اجنبی پر نظر پڑ جائے تو نظر جماؤ نہیں، پہلی نظر جو اتفاقاً پڑ گئی معاف ہے، بعد کی نظر پر پکڑ اور گرفت ہے، نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بدنگاہی جو ہوتی ہے وہ زہر میں بجھا ہوا شیطان کا تیر ہوتا ہے، شیطان کا تیر وہ بھی زہر میں بجھا ہوا، کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ اندازہ کیجیے۔ یہ تو تعلیم ہے رسول پاک کی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ وہ صحابیہ نے حیا کا اتنا خیال کیا کہ صاحبزادے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، آئی ہیں پوچھنے کے لیے، تب بھی انہوں نے اپنے نقاب کو نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں بھی نقاب ہے نہیں قرآن حدیث میں، تم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا، حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ، کہ تم نقاب کے حالت میں آئی ہو، چہرے کا نقاب نہیں ہٹا ہے۔ کہنے لگی میں نے اپنے فرزند کو کھویا ہے، میں اپنی حیا کو ہرگز نہیں کھوئی ہوں، میں اپنی حیا پر کوئی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹے پر مصیبت آئی ہے، صدمہ میں سہ رہی ہوں، میرے آقا خوشخبری سنائیں گے کہ کتنا اجر ملے گا، تو میرے آقا خوش ہو کے فرمانے لگے تمہارے بیٹے جو شہید ہوئے ان کو 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ کتنا؟ 2 شہیدوں کے برابر اجر۔ اللہ کی حبیب کی بارگاہ سے جو چاہے انعام آقا عطا کرے، 1 شہید کے برابر ثواب فرمائے تو اتنا ملے گا، 2 فق کے برابر ملتا ہے فرمائے تو اتنا ملے گا۔ رب نے تو اختیار دیا میرے حبیب، ثواب کے خزانے آپ کے حوالے ہیں، جتنا چاہو دلاؤ، جس کو جتنا چاہو عطا فرما دو۔ میں نے کب پابندی لگائی ہے؟ آپ کی عطائیں ہیں میرے مصطفیٰ، امت میں بانٹتے جائیے، دنیا کی نعمتیں بھی بانٹیے، آخرت کا ثواب بھی بانٹیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حیا کا ایسا پاکیزہ ماحول کہ جس میں خواتین اس کیفیت میں بھی اپنے نقاب کو چھوڑی نہیں،